ایمان کا مفہوم اور اس کی حقیقت آپ بیان فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ کلمہ طیب جس میں ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس کا زبان سے اقرار کیا، دل نے تصدیق کی، تو گویا کہ ہم اس ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک ایسی طرز فکر ہے جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے عطا فرمائی، اور سب سے خاتم النبیین آخری نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ہدایات کا سلسلہ ایک منتہائی کمال کو پہنچا۔ حضور خاتم النبیین ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو دو طرز فکر پائی گئی دنیا میں، ایک وہ جو انبیاء کی طرز فکر ہے، اور سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کی عطا کردہ ہدایات کی روشنی میں قرآن مجید دیا، ہمیں پہچان دی اپنے رب کی۔ تو ایک یہ طرز فکر ہے، اور ایک وہ طرز فکر ہے جو اس کے اپوزٹ چلتی ہے، وہ ہے شیطانی طرز فکر یا انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی۔ تو جو اس طرز فکر پر چلتا ہے اس کے لیے ایمان سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ اسی دولت کی بنا پر وہ دنیا میں بھی کامیابی سے زندگی گزارتا ہے جیسے اس کا خالق و مالک چاہتا ہے، اور صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ ان نعمتوں سے مالا مال ہوگا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر اس میں دیکھیں، آپ نے بھی جیسے ذکر کیا ایمان کا، اور شروع میں نے بھی جو آیت مبارکہ پڑھی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، کہ وہ چیزیں جو اندیکھی ہیں، جو انسان کے آواز نہیں پہچان سکتے، اور انسان اپنے جتنے بھی ذرائع دوڑا لے تو ان تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی، جسے ہم ایمان مفصل بھی کہتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ۔ یہ ساری چیزوں پر ایمان ہم کیسے لائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ گویا کہ ایمان ایک ایسی دولت ہے جو سونے چاندی اور قیمتی ہیرے جواہرات سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل نے تصدیق کی، زبان نے اقرار کیا، اب اس کا عمل آئے جوارح کے ذریعے، اعضاء کے ذریعے، تو پھر جب آپ عمل کرتے ہیں تو یہ عمل جب سامنے آتا ہے تو اسلام کہلاتا ہے، کیونکہ دل نے تصدیق کی، زبان نے اقرار کیا، اب اعمال اس کے مطابق ہو گئے، تو یہ دین اسلام ہے، یہ شریعت ہے جو نظر آتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر معاملات، ان سب پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو یہ عمل بالجوارح، عمل اعضاء کے ذریعے، عمل آپ کا عائلی زندگی، معاشرتی زندگی، ہر جگہ نظر آتا ہے، یہ اسلام ہے۔ جیسے کہ ایک جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قالت الاعراب، کہ ہم عرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ تم اسلام لے آئے ہو۔ تو اسلام جو ہے وہ ظاہری نظر آتا ہے، ایمان تصدیق بالقلب ہے، جب قلب اس کو مان لیتا ہے تو پھر عمل سے بھی وہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو یہ اسلام کی طرز فکر کوئی ایسی فکر نہیں ہے کہ جو صرف نظریات ہوں یا صرف بات ہو، نہیں، اسلام ایک عملی پورا حیات گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے جسے ہم نظام زندگی کہتے ہیں، اور اس کی رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئے ہی اس لیے کہ آپ نے اپنے مکارم اخلاق کے ذریعے، اپنی تعلیم اور تربیت کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی، پھر اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید عطا فرمائی۔ تو قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ ہمارے لیے عملی ہدایات ہیں جو اسلام اور ایمان دونوں سے ہمیں ایسے مزین کر دیتے ہیں کہ ہماری شخصیت بھی بدلتی ہے، ہمارا ماحول بھی بدلتا ہے، اور ہمارا جہاں بھی بدل جاتا ہے، یہ دنیا بھی اور وہ دنیا بھی۔ اس کی تبدیلی کا واحد راستہ ایمان اور اسلام پر مضبوطی سے قائم ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔